اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم تہجد کی دعاؤں کو ہلکے میں مت لینا، یہ بہت طاقتور دعا ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سی چھوٹی پکار بھی اللہ تک جاتی ہے، تو بھلا کیا تمہاری وہ دعائیں نہیں سنی جائے گی، وہ دعائیں نہیں قبول کری جائے گی جو تم نے اتنی تڑپتے دل کے ساتھ مانگی ہے۔ وہ سنے گا، ضرور سنے گا اور قبول بھی کرے گا جلد ہی انشاءاللہ۔ ممکن ناممکن کی بات ہی نہیں رہتی۔ جب دعائیں تہجد تک آ جاتی ہے تب سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ جب دعا تہجد میں اٹھ کر کی جاتی ہے، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی کے معاملات ناممکن ہیں اور کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، تو تم تہجد شروع کر دو۔ رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں۔ یہ وہ وقت ہے جب خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہے۔ وہ وقت ہے جب بے چین دلوں کو چین ملتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا کی سب سے خوبصورت ملاقات ہوتی ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ تہجد وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے اللہ سے بات کرنے کو تڑپتا ہے۔ معجزے دعا سے ہے اور تہجد کی دعا سب سے لاڈلی ہوتی ہے۔ محبت انسان کو فرضی عبادت کی پابند بنا دیتی ہے اور عشق تہجد کی بھی لگن لگا دیتی ہے۔ وقت تہجد آسمان کی جانب دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں سے سجائی گئی ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ جو ہمیں کبھی کبھی کی نماز سے تہجد پہ لے آئے۔ تم ان سرد راتوں میں جب اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس کے سامنے اس کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب دعائیں تہجد کی سجدوں میں دل سے نکلتی ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کن کہلوا کر ہی دم لیتی ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ تہجد کا پہلا سجدہ ہی تو غم کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ جو وقت تہجد اللہ کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں، اللہ بھی پھر ان کے دلوں کو کبھی بے حال نہیں ہونے دیتا۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد ایسی مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی دم رلاتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے کون سے آنسو کس وقت اور کس دکھ میں نکلے ہیں۔ وہ تمہیں تم سے بہت بہتر جانتا ہے۔ وہ اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر ہی نہ کرتا۔ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور آزمائش اللہ تکلیف دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے بھیجتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی دور ہو جائے گی۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں تمہارے سانسیں روک لے، لیکن اتنے گناہوں کے باوجود بھی تمہیں سانس آ رہی ہے اور تم اپنے اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اگر اللہ کی نافرمانیاں کر کے یا نماز پڑھے بغیر آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے
یہ دنیا کا عارضی آرام عطا کر دیا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی کسادہ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے رہو، رلاتا ہے تو روتے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو، واپس لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ اللہ ٹوٹی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹے ہوئے مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئے فصل کی پیداوار کے بیج نے پودوں کو زندگی دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے آپ ٹوٹ چکے ہو تو یقین کریں کہ اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کہیں آپ کسی کے راستے سے ذرا سا کانٹا ہٹا رہے ہوتے ہیں اور کہیں آپ کے راستے کی خاردار جھاڑیوں کو اللہ کے حکم سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے درد کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو الگ کر لیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائے گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے۔ بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے۔ اور یاد رکھو، جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کے قریب ہو جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے خود سے دوستی کا موقع دیا ہے۔ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو راستے خود بخود سیدھے ہوتے جاتے ہیں اور فیصلے درست۔ 3 کام جو بھی شخص کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا: جو انسان جھوٹ بولتا ہو، جو دھوکہ دیتا ہو، جو دوسروں پر ظلم کرتا ہو۔ جو بھی انسان کے اندر یہ 3 عادت موجود ہو، ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور جو شخص یہ 3 کام نہ کرتا ہو، عزت ہمیشہ اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ اکثر لوگ وہاں پر الحمدللہ پڑھتے ہیں جہاں پر استغفار پڑھنا ہوتا ہے۔ عظیم انسان بھی مرتے ہیں، لیکن موت ان کی عظمت میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے۔ کسی انسان کا دل جتنا دکھی کرو گے، تم اپنے لیے اتنی اذیت پیدا کرو گے۔ خالی سجدہ کر لو، جب تک سکون نہ ملے تب تک سر نہ اٹھاؤ۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ عزت کرنے والا ڈپریشن میں نہیں آئے گا، اطاعت کرنے والا ڈپریشن میں نہیں آئے گا۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنا اپنا اصول بنا لو تو ایسا شخص ڈپریشن میں نہیں آئے گا۔ نیکی کا نام لینا بھی نیکی ہے، نیک بات سننا بھی نیکی ہے، نیک مقام دیکھنا بھی نیکی ہے، نیک انسان سے ملنا بھی نیکی ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ بھی نیکی ہے، نیک خیال بھی نیکی ہے، نیک علم بھی نیکی ہے، نیک عمل تو خیر نیکی ہی ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ وقت نہیں تھا، اور پھر ایک اور وقت آئے گا جب یہ وقت بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جہاں سے زندگی پکڑی جاتی ہے اسے پکڑ لو، ایسا نہ ہو سارے سرے ہاتھ سے نکل جائے۔ جو ملتا ہے اسے قابو کر لو۔
آج ہی سے سجدہ شکر ادا کرو۔ دنیا دار کو نیند صحت دیتی ہے، لیکن اللہ کے طالب کو نیند غافل کر دیتی ہے۔ پست خیال انسان آکاش بیل کی طرح خود پھیلتا ہے اور دوسروں کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ بلند خیال انسان سما کی طرح جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ زندہ چہرہ میت بن جائے، اس کا اچھا استعمال کر لو۔ بہتر وقت آنے والا ہے۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔